پپو، امی کیا لو میرج کرنے سے گھر والے ناراض ہوتے ہیں؟ ماں، یقیناً تو کسی چڑیل کے چکر میں ہوگا اور یہ سب تجھے اسی ڈائن نے کہا ہوگا۔ ایسی لڑکیاں تو بس لڑکوں کو پھنسانے میں لگی رہتی ہیں۔ جہاں اچھا لڑکا دیکھا شروع ہو گئی۔ بیٹا، ان سے بچ کر رہنا، یہ بہت مکار اور میسنی ہوتی ہیں اور ان کا خاندان بھی۔ پپو، امی بس ایسا کچھ نہیں ہے۔ وہ تو ابو بتا رہے تھے کہ آپ دونوں کی لو میرج ہوئی تھی۔ ایک خاتون کو راستے میں چلتے ہوئے ایک فقیر نے کہا، خدا کے لیے مجھے 5 روپے دے دیں، ورنہ مجھے ایک ایسا خوفناک کام کرنا پڑے گا جس کے خیال سے ہی میری روح کانپ جاتی ہے اور میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ خاتون نے متاثر ہو کر فقیر کو 5 روپے دے دیے، پھر پوچھا، بابا جی، وہ خوفناک کام کیا ہے؟ فقیر نے اطمینان سے جواب دیا، وہی محنت مزدوری والا کام۔ چند سال پہلے کی بات ہے، ایک سردار کے گھر میں پہلی بار ٹی وی آیا۔ گھر کے سبھی لوگ ٹی وی پروگراموں کے علاوہ ٹی وی پر آنے والے اشتہارات بھی بڑے شوق سے دیکھتے تھے۔ اس زمانے میں ٹی وی پر سر درد سے نجات دلانے والی گولی کا اشتہار آتا تھا، جس میں ایک خاتون دکھائی جاتی تھی جس کے سر میں درد اٹھتا تھا۔ سر درد سے نجات پانے کے لیے وہ خاتون فوراً پانی کے ساتھ وہ گولی کھا لیتی تھی۔ رکو ذرا، صبر کرو۔ اور دیکھتے ہی دیکھتے ان کا سر درد ٹھیک ہو جاتا اور وہ خاتون ہنستی مسکراتی ٹی وی کی اسکرین پر نمودار ہوتی۔ ایک روز سردار کے چھوٹے بیٹے کے سر میں درد ہوا تو ماں نے اسے ٹی وی والی گولی کھانے کو دی۔ گولی دیکھتے ہی بچہ بولا، امی یہ گولی تو بیکار ہے، ٹی وی والی آنٹی کئی مہینوں سے یہ گولی کھا رہی ہیں اور ان کا سر درد ابھی تک ٹھیک نہیں ہوا۔ ٹیچر کنجوس کسے کہتے ہیں؟ پپو، جو 100 میسج بھیجنے پر بھی اس کا جواب نہ دے۔ ٹیچر، شاباش، اب اس کی کوئی اچھی مثال دو۔ پپو، جیسے کہ آپ کی بیٹی۔